کتا بھی اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، گیدڑ بھی اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کو جانتی ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ انسان ہے۔ ایک مرد کو بیٹا ہوتا ہے، ایک عورت کو بیٹا ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، وہ بھی خوش ہوتی ہے، وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اور کس کے پاس جاتے ہیں؟ پیر کے پاس جاتے ہیں، اپنے فقیر کے پاس جاتے ہیں، اس بندے کے پاس جاتے ہیں جو بیٹھا ہی نہیں ہے، جو قبر میں مدفون ہے، جو مٹی کا ڈھیر ہے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہو جی؟ وہ اس کا شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں، اس سے منت مانگی تھی، اس سے دعا مانگی تھی، وہ اولاد دیتا ہے نا، وہ یہ کرتا ہے نا، وہ کرتا ہے نا، اس کے پاس جا رہے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے، جو کچھ ہے ہی نہیں، مٹی کا ڈھیر ہے، اس کے پاس شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے بندوں کو، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اسے اولاد دی اور یہ شکریہ کسی اور کا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اللہ کی مخلوق کے پاس جایا جاتا ہے جو صرف ایک مٹی کا ڈھیر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، جو زندہ ہی نہیں ہے، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم جو قبروں میں مدفون ہیں ان کو نہیں سنا سکتے، وہ نہیں سن سکتے تمہاری باتوں کو۔ منتیں مانگی جا رہی ہیں، جبکہ اولاد کون دیتا ہے، بگڑی کون بناتا ہے، حالات کون ٹھیک کرتا ہے، تقدیر کون لکھنے والا ہے، قیامت کا مالک کون ہے، الرحمن کون ہے، سب اللہ کے نام ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ لیکن جایا پیر فقیر کے پاس جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جانور بھی جانتے ہیں، جانور بھی اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں، جانور بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جانور بھی اللہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ صرف نہیں جانتا اور غیر اللہ کو جو سجدہ کرتا ہے وہ انسان ہے۔ بل ہوا بالانعام، یہ جانور ہیں یا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور تو جانتا ہے نا اللہ کو، جانور تو جانتا ہے ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ جب زبان سے یہ اقرار کر چکا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، تو پھر بھائی زبان سے جب اقرار کر چکا ہے تو پھر ایکشنز میں بھی تو لانا۔ کیوں پھر پیر فقیر کے پاس جا رہا ہے جو صرف ایک مٹی کا ڈھیر ہے؟ اچھا پھر سننے میں یہ آتا ہے نا، کہتے ہیں جی ہم ان سے جو ہے نا کوئی عبادت ان کی نہیں کرتے، یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، یہ جو ہے وہ اللہ سے ہماری محبت کو بڑھا دیتے ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے اس بارے میں پوچھا کہ تم لوگ ان بتوں سے کیوں پکارتے ہو، یہ کیا ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ ہے، مانتے ہو تو وہ بھی تھے، تم جانتے ہو کہ اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، پھر تم کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، کیوں تم ان کے پاس جاتے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس عبادت کرنے نہیں جاتے، ہم اس وجہ سے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک لوگ تھے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے، یہ ہماری محبت کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، یہ ہماری سیڑھی ہے اللہ اور ہمارے درمیان۔ یہی کفار مکہ تھے، انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے بھیجا گیا۔ اگر توحید نہیں ہے تو رزلٹ یہ آئے گا، حل اتاک حدیث غاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ وہ بڑے بڑے اعمال کے ساتھ آئیں گے ضرور، ان کے بہت پہاڑوں جتنے اعمال ہوں، ان کو بھی اور ان کے اعمال کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر توحید نہیں ہے، اگر توحید نہیں ہے تو یہ نمازیں، توحید نہیں ہے تو یہ روزے، توحید نہیں ہے تو کوئی عبادت نہیں۔ اللہ قرآن میں پھر ان کا جو ہے وہ ذکر بھی کرتے ہیں، یعنی اپنے لفظوں میں اگر سمجھاؤں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے جو توحید والا ہوگا اس کو الگ کرے گا، پھر پیر اور مریدوں کو الگ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی پکارو انہیں، قیامت کے دن اللہ کہیں گے پکارو، جن کو تم کہتے تھے کہ جن کے تم آگے اپنے چھترے، دمبے، بکرے، گائیں، بیل، اونٹ سب قربان کر دیتے، پکارو آج انہیں تمہاری مدد کریں۔ تو وہ تو اللہ کے نیک اولیاء ہوں گے، بالکل ضرور وہ اللہ کے نیک اولیاء ہوں۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہمیں پکارو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے آگے چھترے ذبح کیے، پتہ نہیں تمہارے آگے کیا کیا قبروں پہ کھڑے ہو کے۔ وہ کہیں گے ہمیں تو اس چیز کا کوئی علم ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم نے کیا کیا تھا، ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ تم نے ہماری قبروں کے آگے کیا کیا۔ ایک اللہ سے مانگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی چوری ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، جانوروں سے بدتر نہ بنے، انسان بنے، جو انسان اللہ کو پہچانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ایک سب سے ان کا مین جو پہلو تھا، سب سے امپورٹنٹ جو ان کا پارٹ تھا، رول تھا، وہ توحید تھا۔ وہ توحید سکھانے آئے تھے، انہوں نے توحید کو جانا تھا، ان کا باپ کافر تھا لیکن انہوں نے توحید کو جانا تھا، انہوں نے آسمان کو دیکھا، انہوں نے توحید کو جانا کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی وسیلہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کو پکارنا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کو پہچانا، تو اللہ کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی منتیں مرادیں ہر چیز اللہ سے مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی انہیں کسی چیز کی خوشی ملتی، خوشخبری ہوتی، تو دو نفل خوشخبری کے یا تو شکرانے کے ادا کرتے یا سجدے میں گر پڑتے فوراً، شکر کا سجدہ۔ آپ بھی یہ کر لیا کریں، کیوں جاتے ہیں پیر فقیروں کے پاس؟ وہ کچھ بھی نہیں دیتے، یہ کچھ بھی نہیں دیتے۔ قرآن دلیل ہے ان کے اوپر، اور قرآن کو ہر مسلمان مانتا ہے، جو قرآن کو نہ مانے وہ مسلمان